الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، حقیقت شناسی یہ ہے کہ ہر انسان کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ حقیقت شناسی یہی ہے کہ ہر آدمی کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی بہت محدود ہے۔ یہ زندگی کا سفر کسی لمحے بھی ختم ہو سکتا۔ حقیقت شناسی یہی ہے۔ کہ ہر ایک کے پاس وقت تھوڑا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، بہت قریب ہے وہ وقت۔ زندگی بہت محدود ہے۔ زندگی کا سفر کسی لمحے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ پانی کا بلبلہ ہے، کب پھٹ جائے۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن اللہ کریم کہہ رہے ہیں لوگ اس سے غافل بھی بہت ہیں۔ غافل بھی بہت ہیں۔ سچائی بھی ایسی کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا انکار نہیں کرتا۔ غفلت بھی اتنی کہ شاید ہی کسی سچ سے اتنی غفلت ہو۔ سچائی بھی ایسی کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا انکار نہیں کرتا۔ ورنہ لیکن شاید ہی کوئی ایسا سچ ہو جس سے اتنی غفلت ہو۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ میرے دوست، کس دھوکے میں ہے؟ کس دھوکے میں ہے؟ یہ نعمتیں تو ایک ایک کر کے چلی جاتی ہیں۔ زمین گئی، مال گیا، اولاد گئی، تیرے جسم کی نعمتوں میں زوال آیا، یہ حسن گیا، یہ جوانی گئی، یہ بڑھاپا آیا، یہ کمر جھکی، یہ گھٹنوں کا درد، یہ دماغ شل ہونے لگا، یہ کمر جھکی۔ کیوں دھوکے میں؟ جب کسی سفر مسافر کو دیکھو کہ لوگ اسے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، کسی مسافر کو دیکھو کہ دنیا والے اسے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس نظر سے بھی دیکھ لیا کرو کہ یہ کل تمہاری بھی سواری ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، یہ کل تمہاری بھی سواری بننے والی ہے۔ تو زندگی کی ان ساری نعمتوں پہ زوال ہے۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ فنا ہے۔
اولاد فنا ہے، فانی ہے، دولت کب تک رہے گی، زمین جاگیر کب تک، عہدہ منصب اسٹیٹس کب تک، عزت کب تک، شہرت کب تک، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے اس پہ فنا ہے۔ صحت کب تک رہے گی، جوانی کب تک رہے گی، حسن کب تک رہے گا، زندگی کب تک رہے گی میاں؟ ما عندکم ینفد، سب پہ فنا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بات، سبحان اللہ، تمہاری خوشی غمی بھی فنا ہے، تمہاری خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور تمہاری زندگی میں جو صدمہ آیا ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، جو تمہاری زندگی کی راحت ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں ہے، اور جو تمہاری زندگی کی تکلیف ہے نا یہ بھی ہمیشہ نہیں ہے، جو تمہاری زندگی کی مشکلات ہیں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور جو یہ آسانیاں ہیں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ ما عندکم ینفد، جو بھی تمہارے اوپر حالات آئے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہتے، بس اوقات زندگی میں ایسا صدمہ آتا ہے، بتائیے اگر وہ صدمہ باقی رہے تو دماغ کا کیا حال ہو جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ صدمہ، اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو اسی طرح خوشی کا بھی حال ہے، اسی طرح لذت کا بھی حال ہے، یہی حال تکلیف کا بھی ہے، ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ تو جو تمہارے جسم سے باہر چیزیں ہیں تمہارے پاس جو تمہیں غافل کرتی ہیں، دولت، زمین، جاگیر، شہرت، نام و نمود، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور جو تمہارے جسم کے اندر ہیں، جوانی، خوبصورتی، زندگی، یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گی، اور جو تمہاری زندگی میں احوال آ رہے ہیں، راحت کے اور تکلیف کے، خوشی کے اور غم کے، جو تمہاری زندگی کے صدمات ہیں یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ وما عند اللہ باق، وما عند اللہ باق، لیکن سبحان اللہ، اگر ان اللہ کی دی ہوئی حالات میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں میں اگر تم نے نیکی کر لی، وما عند اللہ باق، یہ نیکی ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے جسم سے باہر ہیں یا جسم کے اندر ہیں، ان میں تم نے نیکی کر لی، اللہ کا حکم پورا کر لیا، وما عند اللہ باق، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو۔ اور جو تمہاری زندگی کے صدمات ہیں، احوال ہیں، یہ تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن اگر ان صدمات میں اور ان تکالیف میں اور ان غموں میں تم چاہو تو اپنے لیے دولت کے ذخیرے اکٹھے کر سکتے ہو، اگر چاہو تو ان صدمات میں، ان تکالیف میں، ان پریشانیوں میں جو ہمیشہ نہیں رہنے والی، لیکن تم ان میں نیکی ایسی کر سکتے ہو، نیکیوں کے ذخائر ایسے اکٹھے کر سکتے ہو جو ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کسی کی بات پر تمہیں تکلیف ہوئی، چوٹ لگی تمہارے دل پہ، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بھی ترکی بترکی جواب دے دیا، تو دونوں کے یہ گناہ ہمیشہ رہیں گے،
لیکن اگر تم نے اس کو یہ کہا اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے معاف کر دے، تیری تکلیف تو تھوڑی دیر کی، لیکن یہ جو تم نے دعا دے دی اور نیکی کر لی، یہ تمہاری نیکیوں کا وہ ذخیرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کسی نے تمہیں گالی دے دی، اور ایک یہ کہ بدلے میں تم نے بھی گالی دے دی، تو گالی کی تکلیف تو تھوڑی دیر کی ہے، لیکن اس پر کیا ہوا یہ گناہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے صبر کر لیا اور اسے اچھے اخلاق سے جواب دے دیا، تو اس تکلیف جو تھوڑی دیر کی ہے، آپ نے اپنے لیے نیکی کا ایسا ذخیرہ اکٹھا کیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دولت بھی فانی، عزت شہرت بھی فانی، زمین جاگیر بھی فانی، گھر اور محل بھی فانی، لیکن انہی فانی چیزوں میں اگر تم چاہو تو ایسی نیکی کر سکتے ہو سبحان اللہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو فانی ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جوانی دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ زندگی دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ لیکن اس میں تم ایسی نیکی کر سکتے ہو بھائی کہ یہ چیزیں 10 سال میں رہنے والی ہیں، 20 سال کے اندر رہنے والی ہیں، چند سالوں میں رہنے والی ہیں، لیکن وہ نیکی کا ذخیرہ خربوں سال کے لیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ساری دنیا کے انسان دنیا کمانے پہ لگ جائیں، ساری زندگی وہ نہیں کما سکتے جو ایک مسلمان 1 منٹ میں کما سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ یقین نصیب فرما دے۔ ساری دنیا کا انسان دنیا کمانے پہ لگ جائے، ساری زندگی کمائے، وہ نہیں کما سکتا جو ایک ایمان والا 1 منٹ میں کمائی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے شکر کر لیا، اگر اس نے صبر کر لیا، اگر اس نے صبر کر لیا اس 1 منٹ میں اور شکر کر لیا، اپنے نفس کو حرام سے روک لیا، یا اللہ کی نعمت میں اللہ کا حکم زندہ کر دیا، یہ وہ کمائی ہے جو ساری دنیا کی کمائی پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ تو میرے عزیزو، زندگی تو تھوڑی سی ہے، فرصت تو ختم ہونے والی ہے، اس نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، یہ تو ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہتی۔ لیکن عقل مند لوگ، دور اندیش سمجھدار لوگ ان فانی چیزوں سے کمائی کرتے ہیں، اور ایسی کمائی جو ہمیشہ رہتی ہے، ایسی دولت اکٹھی کرتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من ایکس الناس و احزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ سمجھدار ہیں، اور کون لوگ دور اندیش ہیں، کون دور کی نظر رکھتے ہیں، روشن خیال، دور کی نظر رکھنے والے، زندگی کی اچھی پلاننگ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن اپنا کھربوں سال کا کیریئر بناتے ہیں،
ان فانی نعمتوں سے نہ ختم ہونے والی زندگی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، ان فانی نعمتوں سے ایسی کمائی کرتے ہیں، ایسی دولت بناتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہیں عقل مند لوگ، یہ ہیں سمجھدار، یہ ہیں دور اندیش۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت ایک آدمی نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو میں عقل مند لوگ تلاش کیسے کروں؟ نظر تو مان لی کہ کھانا کھلاؤں گا، لیکن میں نظر عقل مند لوگ تلاش کیسے کروں؟ کوئی معیار، کوئی پیمانہ؟ تو حسن بصری بڑے آدمی ہیں، صحابہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے سعید ابن مسیب اور حسن بصری رحمہ اللہ کا، فرمانے لگے اللہ کی نبی کی یہ حدیث دیکھ لو، اس حدیث کی روشنی میں تم عقل مند لوگ تلاش کرو جو دنیا کی فانی نعمتوں سے نہ ختم ہونے والی دولت کماتے ہیں۔ دنیا کی فانی نعمتوں سے نہ ختم ہونے والی دولت کماتے ہیں۔ اعددت لعبادی الصالحین، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ انعامات تیار کر رکھے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال آیا۔ اور فرمایا قرآن کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ بس آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، سبحان اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ دنیا میں تم وہ کچھ دیکھا ہی نہیں، ایسا کبھی سنا نہیں، ایسا کبھی تمہیں خیال نہیں آیا، تمہیں ایسا خیال آ بھی نہیں سکتا۔ وہاں کا معیار اتنا اونچا ہے، وہاں کا اسٹیٹس اتنا بڑھیا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس اتنا خیال رکھو، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور پیارے کریم نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، پیارے رب نے کتنا پیارا جملہ کہا، اعددت لعبادی، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کی اپنی ایک لذت ہے۔ حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، عصر کے بعد چہل قدمی کبھی کبھی کرتے تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے اپنا وقت گزار لیا کرتے تھے، لذت لیتے تھے، مزہ لیتے تھے، اور وہ آیت تھی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائیں گے، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائیں گے۔ تو اس میں اتنی لذت ہے، جن کو محبت ہو نا وہی جان سکتے ہیں کہ محبوب کہہ دے کہ میں نے آپ کے لیے یہ چیز تیار کی ہے، تو اس کے تصور میں بھی مٹھاس ہے۔ آپ اپنے گھروں کے مہمان آتے ہیں تو کسی کو مہمان کو ملازم پانی پلاتا ہے، کسی کو آپ کا بیٹا شربت پلاتا ہے، اور کچھ مہمان ایسے آتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے خود پلا رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ مہمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کریم خود پلا رہے ہو۔
کیا ہی بات ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو میرے عزیزو، زندگی تو تھوڑی سی ہے، وقت تو تھوڑا سا رہ گیا ہے. حقیقت تو یہی ہے، جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے سب پہ فنا ہے. میرے جسم سے باہر، میرے جسم کے اندر آنے والی زندگی کے احوال اور حالات سب پہ فنا ہے. کوئی حالت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، نہ غم نہ خوشی، نہ تکلیف نہ راحت. نہ کوئی حادثہ اور نہ کوئی مسرت کی خبر ہمیشہ تو نہیں رہے گی. لیکن ان ساری فانی چیزوں میں اللہ کو راضی کر لینا، یہ کمائی، یہ کمائی ہے. یہ سمجھ میں آ جائے. وقت ضائع کر رہے ہوتے. میں نے عرض کی نا کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر دنیا کمانے لگ جائیں زندگی بھر، وہ نہیں کما سکتے جو ایک ایمان والا 1 منٹ میں کما سکتا ہے. اس زندگی کی اتنی بڑی کمائی ہو سکتی ہے. وقت گزر رہا، نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں، حسرت رہے گی. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اب دیکھ لیا، اب دیکھ لیا آنکھوں سے، واپس لوٹا دے، نیک بن جائیں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ اب آنکھوں سے دیکھ لیا، یقین آ گیا ہے، واپس بھیج دے، نیک بن جائیں گے. یہ حسرت بھرا جملہ لوگ کہیں گے. اللہ کریم نے آج پہلے سے بتا دیا، نقل کر دیا اپنے قرآن میں کہ لوگ حسرت کریں گے. فرجعنا نعمل صالحا، نیک بن جائیں گے. کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکروا، کیا ہم نے اتنی زندگی نہیں تھی اگر چاہتے تو نصیحت حاصل کرتے. اور تمہیں بتانے والی بھی آئے، خبردار کرنے والی بھی آئے کہ غفلت کی چادر ہٹاؤ، ہوش میں آؤ، وقت گزر رہا ہے، یہ پھر نہیں ملتا، میری حسرت رہ جائے گی. وجاءکم النذیر، بتانے والے بھی آئے. بلکہ مفسرین نے لکھا کہ تیرے گھر کا اٹھنے والا جنازہ یہ بھی تمہیں خبردار کرتا، تیرے گھر میں آنے والی اولاد، پوتا، یہ بھی تجھے آگاہ کرتا کہ تیرا جانے کا وقت آ گیا. تیرے جسم کی کمزوری، بالوں کی سفیدی، یہ بھی تمہیں آگاہ کرتا. سورج کا نکلنا اور پھر غروب ہونا، یہ تمہیں سبق دیتا ہے تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، تیری زندگی کی بھی شام ہو چلی ہے، کسی وقت بھی غروب ہو جائے گا. وقت گزر رہا. تو میرے عزیزو، اللہ کریم کا پیغام ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فانی ہے. نہ کسی نعمت پہ اتراؤ، نہ کسی نعمت پہ غرور اور تکبر کرو،
اور نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مایوس ہو جاؤ، اس لیے کہ فانی ہے۔ اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ نعمت ملے تو شکر کرو، تکلیف آئے تو صبر کرو۔ یہ وہ کمائی ہے، وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نعمتیں ملی ہیں ہاں؟ تو یہ نعمتیں تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں، غرور میں نہ ڈالیں، گناہوں پہ آمادہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دور نہ کریں، وبال بن جائیں گی، وبال بن جائیں گی۔ اور اگر زندگی میں کوئی ناگواری ہے، آزمائش ہے، کوئی تکلیف اور غم ہے، تو یقین رکھو نا بھائی یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گا۔ اور اسی تکلیف میں وہ ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ دولت اکٹھی کر سکتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ زحمت، وہ مصیبت، وہ تمہارے حق میں بہت بڑی رحمت، وہ زحمت، وہ تکلیف، وہ بیماری، وہ تمہارے حق میں بہت بڑی رحمت کہ آئی تو تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ نے کمائی ایسی کر لی، دولت وہ کمائی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ پھر وہ تکلیف، پھر وہ بیماری، پھر وہ دکھ، پھر وہ غم، پھر وہ آزمائش، پھر وہ امتحان۔ زحمت نہیں، تمہارے حق میں رحمت۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر تو میری خاص رحمت اور مہربانی ہے۔ جو اپنی تکلیف کو اپنے حق میں رحمت بنا لیتے، ان پر تو میری خاص رحمت اور مہربانی ہے۔ جو اس آزمائش میں، اس نعمت کے چلے جانے میں اللہ کا حکم پورا کرتے، اللہ کا حکم پورا کرتے، ان پر میری خاص مہربانی ہے۔ تو اگر آدمی یہ خیال کرے کہ یہ چیز تو عارضی ہے اور اللہ نے اس لیے دی ہے کہ میں چاہوں تو کمائی کر سکتا ہوں، اور عقل مند آدمی وہی ہے، سمجھدار آدمی بھی وہی ہے جو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ بھائی فائدہ اٹھائے، ورنہ بھائی نعمتیں جانے میں دیر نہیں لگی۔ بالکل ٹھیک تھا، ایسا بستر پہ پڑا، اٹھ ہی نہیں سکتی، دیر لگتی ہے۔ کیا تھا اور چند دنوں میں کیا ہو گیا، دیر لگتی ہے، کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے غنیمت جانے ان نعمتوں کو، صحت ہے غنیمت جانے، جوانی ہے غنیمت جانے، فرصت دے رکھی ہے غنیمت جانے، اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے غنیمت جانے، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے غنیمت جانے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس میں کمائی کیجئے، کمائی کیجئے، کتنا کما سکتے، اور زندگی تو وہ ہے۔ سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات امت کو بتائی، اللہم لا عیش الا عیش الاخر، زندگی تو وہ زندگی، زندگی تو وہ زندگی، مزہ ہے نا وہ زندگی کا کہ جو کچھ ملا کبھی نہیں جائے گا، بلکہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی لذت، اس کا مزہ بڑھتا ہی رہے گا۔ جوانی تو وہ بڑھتی رہے گی، حسن تو وہ بڑھتا رہے گا، نعمتوں کی لذت تو وہ بڑھتی رہے گی، زندگی تو وہ ہمیشہ کی، تو مزہ تو وہ ہے۔
ایک صاحب نے گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد آدمی کو شوق ہوتا ہے دنیا دیکھے، تعریف بھی کرے، گارے مٹی پہ پیسہ خوب لگایا۔ بس اوقات آدمی ایسا بناتا ہے جیسے اس نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ اور بتائیے جو اس ارادے سے بنائے کہ جانا نہیں اور پھر چلا جائے تو کتنا غم ہوگا۔ اف، آدمی اس انداز سے بناتے ہیں جیسے اس نے بیمار ہونا ہی نہیں، بتائیے پھر بیمار ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو بڑا شاہانہ گھر بنایا، پھر دعوت عام رکھی کہ لوگوں سے تعریف سنوں، لوگ آئے تعریف کرتے گئے، ہر چیز اچھی لگائی ہے، آرکیٹیکٹ بھی اچھا ہے، کلر اسکیم بھی اچھی ہے، چیزوں کا انتخاب بھی بہت بڑھیا ہے، ہر چیز ہے بھی بہت معیاری اور قیمتی۔ تو ایک بوڑھا آیا، لاٹھی ہاتھ میں، کمر جھکی ہوئی ہے، سر کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، دل کی آنکھیں بہت تیز ہیں۔ آ کر اس نوجوان سے کہنے لگا، بیٹے تیرا گھر تو بہت خوب ہے اور ہر چیز ہی کمال کی ہے، لیکن بیٹے اس میں دو خامیاں بھی ہیں۔ اب جب سبھی تعریف کر رہے ہو اور ہڈیوں میں گودا ہو، رگوں میں گرم خون ہو اور جیب میں پیسہ ہو، تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، بس اوقات بوڑھی ماں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگے، بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آئیں؟ بڑی میاں تحمل سے کہنے لگے، بیٹے اس میں دو خامیاں ہیں۔ تیز لہجے میں کہا، بتائیے کون سی خامی ہے؟ کہنے لگے، بیٹے اس میں دو خامیاں یہ ہیں، نہ یہ مکان پائیدار اور نہ اس کا مکین پائیدار، نہ یہ رہائش ہمیشہ کی اور نہ اس میں رہنے والا ہمیشہ کا، نہ گھر ہمیشہ کا نہ گھر والا ہمیشہ کا۔ اس لحاظ سے وہ نوجوان خوش قسمت تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ غافل تھا، ضدی نہیں تھا، غافل ضرور تھا، ضدی نہیں تھا، اور سینے میں ابھی تک دل تھا، پتھر نہیں، ورنہ حرام دیکھنے سے اور حرام کھانے سے یہ سینے کا دل نہیں رہتا، پتھر ہو جاتا۔ حرام کھانے سے اور حرام دیکھنے سے یہ سینے کا دل نہیں رہتا، پتھر ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے پیاروں کو کندھے پہ لے کے جاتا ہے، منو من مٹی کے نیچے رکھتا ہے، غفلت پھر بھی ختم نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی۔ جسے قبر کی مٹی بھی جس کی غفلت ختم نہ کرے، تو اس کا دل تو سویا ہوا نہیں ہے، مویا ہوا ہے۔ تو وہ نوجوان خوش نصیب کہ غافل ضرور تھا، ضدی نہیں تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں۔ رو پڑا، کہنے لگے، بڑی میاں غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، غفلت ہو گئی، میری مدد کیجئے، کوئی ایسا گھر بتائیے، گھر بھی پائیدار ہو، گھر والا بھی پائیدار ہو، گھر بھی ہمیشہ کا، گھر والا بھی ہمیشہ کا۔ سبحان اللہ۔ بڑے میاں نے کہا، بیٹے اس سوسائٹی کے چند نقشے میرے پاس ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم۔ بیٹے اس کی ایک تصویر اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قیلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. بیٹے اس کی ایک تصویر اور بھی ہے. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، میٹھے پانی کی نہر ہے، اور اس جنتی کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہے، اس نہر میں رکھتا ہے، اپنے محل میں لے جاتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ. بس اس کی چاہت ہے اور حاضر ہے، اس کی خواہش ہے اور سامنے اس کی خواہش پوری ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تم چاہو گے وہ ہوگا. اس لیے کہ تم نے دنیا میں وہ کیا جو اللہ کی چاہت تھی. اب اللہ میاں قدردان ہیں، اب جو تم چاہو گے وہ ہوگا. اب سوچئے انسان کی خواہشات کتنی بلند ہوں، کیا چاہے گا وہ ہوگا. صحت پائیدار، جوانی پائیدار، زندگی پائیدار، نعمتیں پائیدار. تو یہ ہے نا بھائی عقل مند لوگ، یہ ہیں عقل مند لوگ کہ جو ان فانی نعمتوں سے ایسا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں جو ہمیشہ کام آئے. اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے، اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے، اللہ نے رزق کی آسانیاں دے رکھی ہیں. تو اپنی نیکی بڑھائیے نا، اپنا تقوی بڑھائیے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائیے ان نعمتوں میں. تب تو یہ ساری نعمتیں اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اور فانی ہے، رہیں گی ہمیشہ نہیں. اور تمہارے جسم کے احوال بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. یہ تمہارے جسم میں جو کمزوری آ رہی ہے یہ تمہیں پیغام دے رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ افلا تعقلون. سمجھ نہیں رہے کہ یہ جسم کی یہ کیفیت، یہ صحت، جوانی، یہ طاقت، یہ حسن ہمیشہ نہیں رہتا، اس پہ زوال ہے. لیکن اسے قیمتی بنائیے نا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الشاب نشأ فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظل. جوانی کی اپنی بات ہے، جوانی اللہ نے دی ہے، صحت دے رکھی ہے، خوبصورتی ہے، اور سبحان اللہ وہ جوانی نیکی میں پروان چڑھ رہی ہے. وہ جوانی نیکی میں پروان چڑھ رہی ہے. اس جوانی کی زندگی میں نیکی کی روح ہے. فرمایا اللہ اس کا استقبال کریں گے اور اس کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے. جوانی ہے، برائی قدموں میں آتی ہے، لیکن یہ پاک دامن ہے، حیادار ہے، عفیف ہے، پاکیزہ ہے، طہارت کی زندگی ہے. یہ جوانی میں نیکی کی طاقت رکھتا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عرش کا سایہ دیں گے. ویسے ایک من سونا ہوتا ہے اور ایک من چاندی ہوتی ہے، دونوں کی وزن تو ایک جیسا ہے، من. لیکن سونے اور چاندی کے من میں قیمت میں زمین و آسمان کا فرق. بوڑھا کا سجدہ بھی قیمتی ہے، لیکن جوانی کے سجدے کی قیمت سونے کے بھاؤ لگتی ہے. بوڑھے کا سجدہ بھی مل جائے خوش نصیبی، لیکن جوانی کی سجدہ اس کی قیمت سونے کے بھاؤ لگتا ہے. جسم میں طاقت ہے، جسم میں خوبصورتی ہے، شباب عروج پہ ہے، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں نیکی کرتا ہے. اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے غریب لوگ، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مال والے کو تو مزے ہیں،
دنیا میں بھی آرام سے رہ رہے ہیں اور اپنے مال سے اتنی نیکیاں کر رہے کہ وہاں بھی ان کے مزے، وہاں بھی کمائی انہی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تم ایسا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، مال والوں کی نیکیاں جو مل رہی ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ جب یہ مال والوں کو پتہ لگا، وہ تو واقعی مالدار تھے، اللہ نے سر کی آنکھیں بھی دی تھی، دل کی آنکھیں بھی دی تھی، انہوں نے وہ نیکیاں بھی شروع کر دی۔ یہ غریب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ وہ آپ نے ہمیں بتائی ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دی، پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ جوانی میں نیکی کی روح ہو، مال میں نیکی کی روح ہو، مال اپنی ذات میں برا نہیں، جوان اپنی ذات میں برا نہیں، اگر ان نعمتوں میں اللہ کو راضی کرے تو اس کا بڑھیا استقبال، بڑھیا انعام۔ تو میرے عزیزو، ان فانی نعمتوں میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں وقت زیادہ نہیں ہے، وقت سب کے پاس تھوڑا ہے، حقیقت شناسی یہی ہے، وقت کم ہے۔ پھر ایک حسرت کا وقت آئے گا اور وہ حسرت کام نہیں آئے گی، اور رونا ہوگا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کی رونا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ کام نہ آئے گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے کانوں میں یہ باتیں پڑ بھی رہی ہیں، ماحول بھی دے رکھا ہے، کچھ کسی درجے کی فکر بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھا جائے کہ ہماری زندگی میں کہاں غفلت ہو رہی ہے، کہاں غلط ہو رہا ہے، کہاں یہ فانی نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں، گزر رہی ہے وقت، زندہ گزر رہا ہے۔ برف کو کام میں نہ لائیں تو پگھل تو جائے گی، برف کو کام میں نہ لائیں وہ تو نہیں رکے گی، پگھل جائے گی۔ تو زندگی تو برف کی طرح ہے، پگھل رہی ہے، گزر رہی ہے، اور ہر دن قریب ہو رہا ہے۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ تم زندگی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صبح ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا شام ہوگی بھی یا نہیں، ایسا وقت گزارتا ہوں، اور شام ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسی رات گزارتا ہوں، کیا خوبصورت زندگی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی کیا کہنے لگے عبداللہ بڑی عمر ہے، میرا حال تو یہ ہے ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی کی ایسی بات نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت بھی یہی ہے۔ اور یہی چیز آپ کو صبر پہ کھڑا کر سکتی، اور کوئی چیز کھڑا نہیں کر سکتی۔ اسی چیز پر آپ اپنے نفس کو حرام سے روک سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو زندگی کے ناگواریوں پر بھی آپ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ میاں پتہ نہیں تھوڑی دیر تو ہے، اس میں نیکی کر لو کمائی ہو جائے گی، تو آپ بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی ناگواری اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، بلکہ خوش ہوں گے، کمائی ہو گئی۔ دکان میں ہیرا پڑا ہو نا، ہیرا، اور وہ پوری دکان کی جان ہو، پوری دکان کی جان ہو،
اب ایک آدمی آیا ہیرا لینے کے لیے اور ہیرا لے گیا اور اس نے بدلے میں ڈالر دیے، حالانکہ پوری دکان کی جان تھی، خوبصورتی تھی اس میں، لیکن آپ اس قیمتی چیز کے جانے پر بھی غم زدہ ہوئے بلکہ خوش ہوئے. آپ کی نظر کس پہ ہے؟ اس سے زیادہ قیمتی چیز مل گئی. ایسا ہی ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز مل گئی. اور اگر کوئی آدمی آپ کا ہیرا لے جائے اور پتہ ہی نہ ہو کون لے کے گیا ہے، بدلے میں بھی کچھ نہیں مل رہا، ڈپریشن ہوگا نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. یہی بات ہے میرے عزیزو، زندگی کی کتنی ہی بڑی نعمت زندگی سے کیوں نہ چلی جائے، لیکن جب نظر ہوگی اس پر کہ اس پر انعام بہت بڑا ملنے والا ہے، جب نظر ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے اکرام بہت بڑا ہے، اس موقع پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، صبر کرنا، یہ وہ ذخیرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. بتائیے آپ پریشان ہوں گے؟ بلکہ ایک درجے کی خوشی ہوگی کہ فانی چیز گئی اور باقی رہنے والی چیز ہاتھ آئی. فانی چیز گئی، تکلیف تو فانی تھی، اور اس کے بدلے میں کیا چیز آئی؟ باقی رہنے والی دولت آئی، اور قیمتی بھی بہت. تو ایک درجے کی خوشی ہوگی. اس لیے جب اللہ کے نیک بندوں کو یہ ایمان کی کیفیت ملتی ہے تو وہ تکلیف پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ آزمائش میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فانی چیز گئی، باقی رہنے والی دولت، اجر وہ مل گیا. لیکن جس کو اس زندگی کا یقین ہی نہ ہو، اس اجر پہ نظر ہی نہ ہو، پھر تو وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا، وہ تو ڈپریس ہوگا نا، وہ تو مایوس ہوگا، وہ تو بس اوقات خودکشی کرے گا. تو میرے عزیزو، ساری نعمتیں فانی ہیں، انہیں قیمتی بنائیے، انہیں قیمتی بنائیے، اور وہ دولت اس میں حاصل کیجئے جو ہمیشہ رہنے والی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی جو اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے، اللہ کے حکموں کو تابع کر لیتا ہے، اور کل کی زندگی کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ کرتا ہے، یہ عقل مند آدمی. لیکن سچ بتائیے میرے عزیزو، آج عقل مندی کے پیمانے کتنے بدل گئے؟ آج عقل مندی کے معیارات کتنے غلط ہو گئے؟ آج سمجھ بوجھ کے پیمانے کتنے خلط ملط ہو گئے؟ کیوں؟ اس لیے غلط ہو گئے کہ اس حقیقی زندگی کا یقین ختم ہو گیا. وہ حقیقی زندگی آج نظروں میں نہیں ہے، اس کو بھول گئے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر ہذه اللذات وہی الموت. لذتوں کو چھڑا دینے والی جو چیز ہے نا، اس کو خوب یاد کیا کرو، اس کے خوب تذکرے کیا کرو. لیکن اب تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے، اب یہ تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے. اس لیے ہم کہتے ہیں موت نہیں، شفٹنگ. موت نہیں اپنے گھر جانا، موت نہیں ہاں واپس اپنی گھر جانا. سچ تو یہی ہے. کوئی اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو، اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو،
اور کوئی اس کے ہاتھ میں چابیاں تھما دے، 500 1000 گز کی کوٹھی تمام سہولیات کے ساتھ، تم وہاں سے شفٹ ہو جاؤ اپنے اس ڈیفنس کے بنگلے میں، بتائیے وہ چابی لیتے ہوئے کتنی خوشی ہوگی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے لیے یہ شفٹنگ تحفہ بن کے آتی، الموت تحفۃ المومن، کچھ لوگوں کے لیے یہ تحفہ بن کے آتی ہے، دنیا کی اورنگی ٹاؤن چھوڑو، ڈیفنس کے محل کی چابی لے لو، جنت کی چابی لے لو، تحفہ بن کے آتی ہے۔ تو شفٹنگ ہے، لیکن میرے عزیزو چونکہ ہم نے شفٹنگ کی کوئی تیاری نہیں کی اس لیے وہ اچھی نہیں لگتی۔ اگر ہم یہ یقین کر لیتے کہ یہاں تو ہم ٹرسٹی ہیں، مالک مکان نہیں، یہاں تو ہم مالک مکان نہیں، یہاں تو مالک دنیا کسی وقت بھی کہیں گے شفٹ ہو جاؤ، شفٹ ہونا پڑے گا، کرائے پہ ہیں بھائی، سب کرائے پہ ہیں، عارضی ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، گھر وہاں ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اپنے گھر جاتے ہوئے آدمی پریشان ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ بھول گئے نا میرے عزیزو، جو گھر تھا وہ بھول گئے، جو نہیں تھا اسے بنا لیا، جو نہیں تھا اسے بنا لیا۔ اب ساری توجہ اس پر ہے کہ کسی طرح میرے بچے اور بچیوں کی اور میری یہ 60-70 سالہ زندگی اچھی گزر جائے، ساری توجہ اس پہ ہے۔ حالانکہ یہ زندگی گزارنے کا نقشہ کافروں کا تھا، یہ زندگی گزارنے کا نقشہ کافروں کا تھا، اس لیے کہ ان کا اس کے بعد زندگی پہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ ان کا اس کے بعد زندگی پر ایمان نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا نقشہ کفار کا تھا کہ وہ اپنی پوری توجہ تعلیم کی، تربیت کی، کمانے کی، رہن سہن کی، اس پہ متوجہ کرتے تھے کہ یہ 60-70 سالہ زندگی اچھی گزر جائے۔ یہ کافروں کی زندگی کا انداز تھا، یہ ان کی زندگی کا نقشہ ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں ان کا غلبہ ہے تو مسلمان بھی اسی زندگی کے نقشے سے آج متاثر ہے، مسلمان بھی اسی زندگی سے متاثر ہے۔ جب بھی اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں، جب بھی اپنا سوچتے ہیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں، جب بھی انہیں کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے وہ پریشانی یہی ہوتی ہے۔ کوئی اس لیے پریشان نہیں کہ کھربوں سال کا کیریئر میرے بیٹے کا خراب ہو رہا ہے، کوئی نہیں ملے گا، کوئی لاکھوں میں۔ کوئی اس لیے غمگین نہیں کہ نہ ختم ہونے والی زندگی میری بچی کی خطرے میں، تو وہ بھول گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فانی نعمتیں دی تھی حقیقی زندگی بنانے کے لیے، حقیقی زندگی بنانے۔ تو میرے عزیزو، رات کو سونے سے پہلے یا 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی زبردست وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور اس کی تاثیر بھی بڑی زبردست ہے، تاثیر بھی اللہ کے نبی نے بتائی، وظیفہ بھی اللہ کے نبی نے دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کر اپنا دنیا سے شفٹ ہونا سوچ لیا کرو، اکیلے بیٹھ کے، اور یہ سوچو کہ اگر صبح نہ اٹھوں تو، پتہ نہیں شام نہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وظیفے کا اثر یہ ہوگا آپ کا دل بہت صاف ہو جائے گا، آپ کے دل میں بہت نرمی آ جائے گی، آپ کے دل کی زنگ اتر جائے گا، آپ کے دل کی سختی ختم ہو جائے گی، آپ کے دل کے غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے۔ اس کو استعمال کرو، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی 5 منٹ بیٹھے اور یہ سوچیں کہ اس وظیفے شفٹ ہو سکتا ہوں، اور سوچیں ان لوگوں کو جو اچانک اس دنیا سے شفٹ ہو گئے، باہر نکلے واپس نہیں آئے، دفتر گئے واپس نہیں آئے،
کھیلنے گئے واپس نہیں آئے، ان کا تصور کیجیے۔ تو اس کے سوچنے سے، اس نسخے کے استعمال کرنے سے آپ کی زندگی میں ان نعمتوں میں جو اللہ نے دے رکھی ہیں ان کا استعمال بھی ٹھیک ہوگا، اور اس دل میں رقت بھی آئے گی، اس دل یہ صاف بھی ہوگا، اس کی سختی بھی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو دل کی پاکیزگی اور دل کی رقت اور اس حقیقی زندگی کا استحضار اور دھیان ہر وقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنی نعمتوں والی زندگی عطا فرما، اور ان نعمتوں میں ہمیشہ اپنی فرما برداری اور شکر گزاری عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین احسان شناسی نصیب فرما، احسان فراموشی سے محفوظ فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم حادثات سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، نیکی اور تقوی کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، ان کی تعلیم اور تربیت اور زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولا کریم اس سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، ان کے قربانیاں شہادتوں کے بدولت امت میں دینی بیداری پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین شام کی حکومت کی حفاظت فرما، شامی مسلمانوں کی حفاظت فرما، شام کی حکومت کو استحکام نصیب فرما، مشرکین منافقین اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اسلامی وحدت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، دین کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل، ہماری اولادوں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم اس ملک کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یہاں جو دین دشمن
اور ملک دشمن ہیں ان کے شر سے وطن عزیز کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔